آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے اسلام بھائیوں، جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے سورۃ النور آیت نمبر 2 کی تفسیر سنی تھی، اور اسی تفسیر کے ضمن میں کچھ احادیث مبارکہ ہیں کہ زنا کی مذمت کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کیا ارشاد ہوا وہ بھی سنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور النور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے، جب یہ فعل ختم کرتا ہے، کام ختم کرتا ہے، تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہو جائے گی، قحط میں گرفتار ہوگی. اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا، جو قوم رشوت لے گی تو وہ رعب میں گرفتار ہو جائے گی، ڈر خوف میں گرفتار ہو جائے گی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر دیا. اللہ اکبر. حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدھی رات کے وقت آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کیا جائے. اس وقت پیسے لے کر زنا کرنے والی عورت اور ظالمانہ ٹیکس لینے والے شخص کے علاوہ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول کر لی جائے گی. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، زنا حرام ہے، اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام کیا ہے، اور وہ قیامت تک حرام رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے گناہ سے ہلکا ہے. یعنی اتنا زیادہ سخت گناہ ہے اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا، اور نہ ہی اسے پاک کرے گا، اور اس سے فرمائے گا کہ جہنمیوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو زنا جیسے بدترین گندے اور انتہائی مذموم برے فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 3 کی ہم تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك
وحرم ذلك على المؤمنين۔ ترجمہ: زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا، اور بدکار عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے گا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرنا پسند کرے گا، اور بدکار عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرنا پسند کرے گا، کیونکہ خبیث کا میلان خبیث ہی کی طرف ہوتا ہے، نیکوں کو خبیثوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ اور اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ فاسق و فاجر شخص نیک اور پارسا عورت سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنی جیسی فاسقہ فاجرہ عورت سے نکاح کرنا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح فاسقہ فاجرہ عورت نیک اور پارسا مرد سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں رکھتی، بلکہ وہ اپنے جیسے فاسق و فاجر سے ہی نکاح کرنا پسند کرتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ مہاجرین میں سے بعد بالکل نادار تھے، غریب تھے، نہ ان کے پاس کچھ مال تھا، نہ ان کا کوئی عزیز قریب تھا، اور بدکار مشرکہ عورتیں دولت مند اور مالدار تھیں۔ یہ دیکھ کر کسی مہاجر کو خیال آیا کہ اگر ان سے نکاح کر لیا جائے تو ان کی دولت ہمارے کام میں آئے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اس کی اجازت چاہی، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس کام سے روک دیا گیا۔ اور آیت مبارکہ میں فرمایا وحرم، اور حرام ہے، یعنی بدکاروں سے نکاح کرنا ایمان والوں پر حرام ہے۔ اور یاد رہے کہ ابتدائی اسلام میں زانیہ عورت سے نکاح کرنا حرام تھا، بعد میں یہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی، اور اس کی جگہ پر دوسری آیت جو ہے وہ نازل ہوئی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں ان کے نکاح کر دو، یعنی بغیر نکاح کے جو بھی ہوں ان کے نکاح کر دو۔ یہ حکم بعد میں آ گیا اور یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ زنا کرنے والی سے نکاح کرنا جو حرام ہے یہ حکم جو ہے کینسل ہو گیا، اب نکاح کرنا جائز ہے، نکاح کرے گا تو ہو جائے گا۔ اور اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بد عقیدہ اور بری عادات اور کردار والے کا لوگوں کا ساتھی بننے اور انہیں اپنا ساتھی بنانے سے بچنا چاہیے، اور درست عقائد رکھنے والے نیک اور پارسا لوگوں کا ساتھی بننا اور انہیں اپنا ساتھی، اپنا رفیق، اپنا دوست بنانا چاہیے، کیونکہ ایک طبیعت دوسری طبیعت سے اثر لیتی ہے۔ ایک کی صحبت جو ہے، کسی کی صحبت میں بندہ رہتا ہے تو اس کی صحبت جو ہے وہ اثر کرتی ہے، اور ایک دوسرے سے تعلقات اپنا اثر دکھاتے ہیں، اور بری عادات بہت جلد بندے میں سرایت کر جاتی ہیں۔ بندہ بری عادات والے سے بڑی جلدی وہ اس کے ایکشن جو ہے وہ کیچ کرتا ہے اور اس کی عادات کو قبول کرتا ہے، اور یوں بندہ بری عادتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں پہلی خرابی جو ہوئی وہ یہ تھی کہ ان میں سے ایک آدمی جب دوسرے آدمی سے ملتا تو اس سے کہتا اے شخص اللہ سے ڈرو اور جو برا کام تم کرتے ہو اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر جب دوسرے دن اس سے ملتا تو اسے منع نہ کرتا کیونکہ وہ کھانے پینے اور بیٹھنے میں اس کا شریک ہو جاتا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے دلوں کو برے دلوں سے ملا دیا، ان کے اچھے دلوں کو برے دلوں سے ملا دیا، اور نیک لوگ بروں کی صحبت میں بیٹھنے کی نحوست سے انہی جیسے ہو گئے۔ اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جتنے قریبی ساتھی شوہر اور بیوی ہوتے ہیں اتنے کوئی اور نہیں ہوتے۔
اور ان میں سے کوئی ایک بدعقیدہ ہو، کسی کا عقیدہ خراب ہو یا بد کردار ہو، تو اس کے اثرات اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے دین اور ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غیر مذہب والیوں کی صحبت آگ ہے، ذی علم یعنی علم والے، عقل والے، بالغ مردوں کے مذہب اس میں بگڑ گئے ہیں۔ عمران بن حطان رقاشی کا قصہ ہے، بڑا مشہور ہے کہ یہ تابعین کے زمانے میں ایک بہت بڑا محدث تھا، بڑا حدیث کا علم رکھنے والا تھا۔ اس نے خارجی مذہب کی عورت کے ساتھ نکاح کیا، اس کی صحبت میں آیا تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسے بھی اپنے جیسا بنا لے گا، اسے بھی سنی کر لے گا، لیکن اس کی صحبت کی وجہ سے یہ بھی خارجی ہو گیا۔ جب اتنا بڑا محدث علم رکھنے والا کسی خارجی کی صحبت کی وجہ سے وہ بھی خارجی ہو گیا، تو ہم جیسوں کے پاس تو علم ہی نہیں ہوتا، تو ہم کیسے کہیں کہ نہیں میں بھی اس کو اپنا بنا لوں گا، کوئی نہیں میں ان کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں، ان سے دوستی کر لیتا ہوں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو ایسا نہیں، بلکہ برے لوگوں کی صحبت سے ہمیں بچنا ہی چاہیے، اور ان کا دوست بننے سے، ان کا ساتھی بننے سے، ان کے ساتھ رشتہ داریاں، تعلقات قائم کرنے سے بچنا چاہیے۔ اسی میں ہماری دین و دنیا کی بہتری ہے، اور اسی میں ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔